تو دیکھیں ادھر رضاعت کی بات ہوئی تھی، تو رضاعت کے بارے میں تفصیل تقریباً کل بیان ہو چکی تھی کہ حرمت رضاعت جو ثابت ہوگی وہ 2.5 سال کی مدت یا علی الاختلاف 2 سال کی مدت، اس کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی، اور جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت اس بچے پر حرام، یہ بچہ اس عورت پر حرام ہو جائے گا کہ اس سے شادی کرے۔ اسی طریقے سے اس عورت کے اصول اور فروع دونوں اس پر حرام ہو جائیں گے، اور اس بچے کے جو فروع ہیں وہ اس عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں میں نے کل یہاں تک بات بتائی تھی کہ رضاعت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، کہ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں نسب سے وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں رضاعت سے۔ لیکن اتنا ہے کہ رضاعت سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نسب سے تو حرام ہے لیکن رضاعت سے حرام نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ہمارے فقہا کی کتابوں میں ایک شعر ملتا ہے کہ وہ قاعدہ کلیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ از جانب شیردہ ہما قوم شدن وز جانب شیر خوارا زوجان و فرو، کہ دودھ دینے والے کی طرف سے جو دودھ پلائے گی اس کی تو تمام قوم بچے پر حرام ہو جائے گی، مطلب اس کا اصول اور فروع جس سے وہ پیدا ہوئی اور جو اس سے پیدا ہوں گے وہ اس بچے یا بچی پر حرام ہے کہ اس سے نکاح کریں۔ یعنی اس عورت کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب اس بچے پر حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس عورت کی اولاد اگر لڑکی ہے پلانے والی، دودھ جس کو پلایا ہے، تو اس لڑکی پر اس عورت کے بیٹے جو ہیں وہ حرام ہے کہ وہ اس سے نکاح کر سکیں۔ اسی طریقے سے اگر دودھ پینے والا لڑکا بچہ ہے تو پھر عورت کی بچی جو ہے وہ اس بچے پر حرام ہے کہ اس سے شادی کرے، کیونکہ وہ اس کی دودھ شریک بہن ہے۔ لیکن وہ جانب شیر پارا زوجان و فرور، لیکن دودھ پینے والے کی طرف سے جو دودھ پیے گا اس کی طرف سے زوجان، مطلب اگر مرد نے دودھ پیا ہے تو اس کی بیوی، اور اگر عورت لڑکی نے دودھ پیا ہے تو اس کا شوہر، اور ان کے فروع یعنی ان کی اولاد، ان کے ماں باپ ان پر حرام نہیں ہوں گے، دودھ پلانے والی پر ماں باپ حرام نہیں ہوں گے۔ مطلب ایک بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا، لڑکے نے ایک عورت کا دودھ پیا، اب یہ لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے اس بچے کی جو بیوی ہے وہ اس عورت کے شوہر پر حرام ہوگی، کیونکہ وہ بمنزلہ اس کی بہو کے ہے، گویا وہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے۔ کل کو یہ لڑکا مر بھی جائے گا تو بھی اس عورت کا شوہر، دودھ پلانے والی کا شوہر، اس بچے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ ابدی اس پر حرام ہو گئی۔ اسی طریقے سے اس عورت کے باپ اور دادا وہ بھی اس بچی سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان کی پوتی ہے گویا، بلکہ ان کے پوتے کی بیوی ہے گویا، پوتے اور نواسے کی بیوی، اس پر وہ حرام ہے۔ لیکن دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کے زوجان اور فروع، زوجان اور فروع مطلب میں نے بتایا کہ بیوی لڑکے نے پیا تو لڑکی، اس کی بیوی، اور لڑکی نے پیا تو اس کا شوہر اس پر حرام، اور ان کی اولاد جو ان سے پیدا ہوگی وہ ان دونوں میاں بیوی پر حرام ہے، اور ان کے ماں باپ پر حرام ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے۔ باقی یہ دودھ پینے والا جو بچہ ہے اس کی ماں بھی اس پر حلال ہے، اس کے شوہر پر، بیوی کے اس دودھ پلانے والے کی شوہر پر، کہ اگر اس بچے کا باپ مر جاتا ہے تو وہ آدمی اس سے شادی کر لے۔ اسی طریقے سے اس بچے کا جو باپ ہے وہ بھی اس دودھ پلانے والی عورت سے شادی کر سکتا ہے، وہ اس پر حرام نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اوپر جاتے رہو
اس بچے کا جو دادا ہے وہ بھی اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، اس بچے کا جو نانا ہے وہ بھی اس عورت سے شادی کر سکتا ہے۔ تو پینے والے کی طرف سے صرف میاں بیوی حرام ہوں گے اور فروع حرام ہوں گے جو ان کی اولاد ہے، اصول حرام نہیں ہوں گے جن سے یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اور پلانے والے کی طرف سے جو عورت دودھ پلائے گی اس کے اصول اور فروع دونوں حرام ہو جائیں گے۔